اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ رات کے شر سے بھی پناہ مانگو، اس لیے کہ رات میں انسان بہت زیادہ وسوسوں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ خواہشات جو دن میں اجاگر نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ رات کے وقت بہت زیادہ انسان کے ذہن پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ غاسق کا معنی آتا ہے حملہ کرنا۔ تو رات میں جب انسان سوتا ہے تو اس کے سمجھنے کی جو قوت ہے، منطقی قوت، وہ تھک جاتی ہے اور جو جذباتی ہوتی ہے وہ ابھر جاتی ہے۔ اسی لیے کتابوں میں آیا ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رات میں بہت زیادہ اگر حاجت ہو تو گھر سے نکلیں، ورنہ گھر سے نہ نکلیں، اس لیے جو شریر جن ہیں وہ رات میں کھل جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جو لڑکیاں آج میک اپ کر کے شادیوں میں جاتی ہیں اور 2-2 3-3 بجے تک آ رہی ہیں تو ان پر وہ حملہ کرتے ہیں اور ان پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر وہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو مزاروں پر اللہ والوں کی بارگاہ میں ملیں گے کہ لڑکیاں کھیلتی ہوتی ہیں، ان پر چکر ہوتا ہے اور اتنی شدید طاقت سے وہ اپنا سر مارتی ہیں کہ نارمل انسان مار دے تو غش کھا کر زمین پہ گر جائے۔ تو رات کے وقت آدمی اپنے گھر میں رہے، ہاں اگر مصلی پر جائے، اللہ رب العزت کی یاد میں آنسو بہا عبادت کرے تو یہ بہت ہی بہتر ہے، ورنہ رات میں جلدی سوئے تاکہ صبح کو جلدی اٹھے۔ رات ہی آرام کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ رات میں بلا وجہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں ضرورت ہے تو آپ جا سکتے، میں نے کیا کہا، بلا ضرورت آپ رات میں اپنے گھر سے نہ نکلیں۔ اللہ نے یہ آپ کے آرام کے لیے بنائی ہے تو اس میں آرام کریں۔ رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تہجد پڑھیں آپ، لیکن بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو انسان رات میں زیادہ جاگتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر وقت دن میں اسے اچھا نہیں لگتا، اور آپ دیکھ لیں جو راتوں میں جاگتے ہیں وہ دن میں کتنا غصہ کرتے ہیں اپنی بیوی پر، بچوں پر، گھر والوں پر، بیوی بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ چونکہ وہ رات کے جاگے ہوئے وہ ڈپریشن میں ہیں، تو رات میں نہیں جاگنا چاہیے۔ بس اللہ رب العزت کو یاد کرتے کرتے بندے کو جلدی سو جانا چاہیے۔ اگر جاگنا ہی ہے تو کہیں کلب میں نہیں، چوک چوراہوں پر نہیں، ہوٹلوں پر نہیں، چائے کی دکان پر نہیں، بلکہ مصلی پر بیٹھ کے اللہ کی یاد میں جاگو۔ پھر تم پوری رات بھی ذکر کرو، وہ ذکر کرنا تمہارے لیے مفید ہو جائے گا، کیونکہ جو کیفیت رات میں جاگنے سے متاثر ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے تر و تازہ رہتی ہے۔ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اس کی روحانی طاقت اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ جو دعا کرے گا اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ وہ جس پر دم کر دے تو اس کا دم کرنا اسے شفا دے دے گا، وہ جس پانی پر بھوک دے پڑھ کر تو وہ پانی بھی شفا دے دے گا۔ تو رات میں اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، اور جب بے چینی ہو رات میں بہت زیادہ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تو آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو خود بخود آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ تو میرے دوستو بلا وجہ رات میں جاگنے سے پرہیز کریں۔ آج جو لڑکیوں پہ جن شیاطین آ رہے ہیں اس کی زیادہ وجہ اور دوسری ہو سکتی ہے، مگر 90% جو وجہ ہے وہ رات میں نکلنا ہے۔ یاد رکھو، رات میں نکلنا یہ بہت زیادہ مضر ہے، پریشان کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔